نا وہ طالبان کو مرتد کہہ دیتی ہے اور طالبان ان کو خارجی کہہ دیتا ہے، وہ طالبان کو مرتد کہہ دیتی ہے اور طالبان ان کو خارجی کہہ دیتا ہے، وہ طالبان کو مرتد کہہ دیتی ہے اور طالبان ان کو خارجی کہہ دیتا ہے۔ میں نے دونوں کو سمجھائی ہے غلط طریقہ۔ آپ اگر جی ہاں، بہت بڑا سنگین مسئلہ۔ آخر کیوں امریکہ اور اس کے ساتھ ساتھ طالبان بھی داعش کے خطرے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کیوں طالبان داعش سے اپنے آپ کو الگ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آخر طالبان پر کفر اور مرتد کا فتویٰ کیوں لگایا جا رہا ہے؟ آخر داعش پر خارجی کا الزام کیوں ہے؟ آج کے پروگرام میں یہ اہم خبریں آپ دیکھ سکیں گے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے کہ جس نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، سوچنے کے لیے دماغ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ بولنے کے لیے زبان دی ہے، اسی لیے میں بولتا ہوں۔ آج کے پروگرام میں بہت اہم خبریں آپ کو ہم دیں گے، اور اس سے پہلے کہ میں ان خبروں کی طرف جاؤں، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیجئے۔ مفتی عبدالعزیز یعنی مولانا عبدالعزیز لال مسجد کے حوالے سے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ پرویز مشرف کے زمانے میں جب خاص طور پر 9/11 کا واقعہ رونما ہوا تھا اور افغانستان میں طالبان پر حملہ ہوا تھا، تو اس کے بعد سے مولانا عبدالعزیز طالبان کی حمایت میں اور خاص طور پر پرویز مشرف کے خلاف شدید الفاظ استعمال کرتے تھے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، بہت قریبی دوست ہیں، جو رپورٹر ڈیسک کے نام سے کام کرتے ہیں، ان کے ایک رپورٹر نے ہمارے اشتراک کے ساتھ مفتی عبدالعزیز کا یعنی مولانا عبدالعزیز کا جامعہ حفصہ کے اندر ایک تفصیلی انٹرویو کیا ہے۔ داعش بعض جگہ سختی اختیار کر لیتی ہے، مثلا وہ طالبان کو مرتد کہہ دیتی ہے اور طالبان ان کو خارجی کہہ دیتی ہے۔ میں نے دونوں کو سمجھائی ہے غلط طریقہ۔ آپ اگر پاکستانی طالبان کو آپ پسند نہیں کرتے، افغانی طالبان کو تو آپ بھی پسند کرتے ہیں، ISI بھی پسند کرتی ہے۔ ابھی دعوتی جہاد کر رہے ہیں، ضرورت پڑی تو انشاءاللہ دوسرا جہاد بھی شروع کر دیں کہ ملک خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے۔ آپ کال گرل لکھیے، آپ کو سینکڑوں پوری قوم 20 کروڑ عوام کو چوسا اور نچوڑا جا رہا ہے۔ چند لاکھ افراد ہیں، پاکستانی فوج کو لوگ مرتد کہہ دیتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں۔ آپ عمران خان کو سادہ نہیں سمجھتے؟ وہ 300 کنال کے گھر میں رہتا ہے تو یہ سادگی ہے؟ عمران خان صاحب انہوں نے اتنے زنا کیے ہوں گے کہ وہ انہی کاموں میں لگے رہے۔ یہ زرداری شادی کیوں نہیں کرتا؟ ان کو روزانہ نئی شادی ملتی ہے، ٹک ٹاکر کو فون کرتے ہیں تو وہاں سے نئی لڑکی روزانہ مل جاتی ہے۔ شیخ رشید کو سب سے پہلے کوڑے لگیں گے۔ قمر باجوہ صاحب ایک آرڈر کرے یہ سب ختم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہوں گا، مجھے بھی لوگ سمجھائیں۔ ہماری یہ جو حکومت ہے آدھا تیتر آدھا بٹیر بننا چاہتے ہیں، ایک انسان بے حیائی پھیلاتا ہے، اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ عائشہ صاحبہ چلی گئی تھی مینار پاکستان، غلط کام کر رہے، اس کے لیے کوئی قانون نہیں۔ ہمارا نظام عدل فیل ہو چکا۔ رپورٹر ڈیسک کے اس رپورٹر نے جو انٹرویو کیا ہے، اس کی پوری تفصیلات میں آپ کو اپنے اگلے پروگرام میں ضرور دوں گا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے کیا کیا کہا ہے وہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس سے ایک اہم بات بڑی سامنے آئی ہے، اور جس کی چند اہم باتوں سے ہم اس کی وضاحت بھی کریں گے۔ مفتی عبدالعزیز سے جب ہماری گفتگو ہوئی، اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سن 2015 سے یعنی جنوری 2015 سے افغانستان کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ طالبان اور داعش، یہ وہی داعش جو عراق و شام کے اندر جنہوں نے اسلامی حکومت کا اعلان کیا تھا، ان کے دونوں کے آپس کے درمیان شدید اختلافات سامنے آئے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے پر حملے بھی کیے تھے، اور داعش نے خاص طور پر افغانستان کے اندر سن 2015 سے لے کر 2020 اور 21 تک بہت سارے مقامات پر حملے کیے۔ طالبان اور داعش دونوں سنی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ دونوں کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ایک اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، اور طالبان تو الحمدللہ ظاہر ہے اس کے بہت زیادہ قریب پہنچ چکے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت افغانستان کے اندر جو یہ کابل سے انخلا ہو رہا ہے اور جس میں امریکی جا رہے ہیں، اس میں بھی ایک بڑا مسئلہ یہ آیا ہے کہ امریکہ نے جو بیانات دیے اس میں یہ کہا ہے کہ جو لوگ کابل میں موجود ہیں ان کے اوپر داعش کا بہت بڑا حملہ ہونے کا خدشہ ہے۔ اب آخر کیا وجوہات ہیں کہ طالبان اور داعش دونوں سنی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، دونوں کا مقصد بھی ایک نظر آتا ہے، بظاہر ایک نظر آتا ہے، لیکن طالبان اور داعش ایک دوسرے کے شدید خلاف ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ افغانستان کے اندر موجودہ صورتحال کے اندر طالبان کو کسی قوم پرستوں سے اتنا خطرہ نہیں موجود، چاہے وہ ازبک ہو، تاجک ہو یا دیگر گروہ ہو، ان سے اتنا خطرہ موجود نہیں ہے، لیکن داعش وہاں پر بار بار حملوں کا اشارہ دے رہے ہیں۔ اس کی طرف ابھی امریکہ کے جو سیکرٹری ہیں، انہوں نے امریکہ کی ریاست حکومت نے اور خود طالبان بھی اپنے آپ کو داعش سے الگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ابھی جو محرم الحرام کے اندر جتنی مجالس کے اندر شرکت کی، انہوں نے وہاں پر اس بات کو بار بار یقین دہانی کروانے کی کوشش کی کہ ہمارا داعش سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آخر معاملہ کیا ہے، ذرا اس بات کو سمجھتے ہیں۔ پہلے مفتی عبدالعزیز نے جو جملے ادا کیے ہیں ذرا ان کو سمجھیے۔ وہ طالبان کو مرتد کہہ دیتی ہے اور طالبان ان کو خارجی کہہ دیتی ہے، میں نے دونوں کو سمجھائی ہے غلط۔
مولانا عبدالعزیز یہ کہتے ہیں کہ داعش طالبان کو مرتد قرار دیتے ہیں. ہمارے ہاں پر مرتد کا لفظ اس لیے میں عام مسلمان کی حیثیت سے، ایک عام انسان کی حیثیت سے میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے اس میں ہم جتنا اس کے شرعی معاملات میں جائیں گے تو بہت سارے معاملات آتے ہیں اور ظاہر ہے یہ ہمارا میدان نہیں ہے. لیکن ایک جو بات وہ لوگ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں مرتد کا لفظ وہ لوگ اس لیے استعمال کرتے ہیں. یہ ہماری مولانا عبدالعزیز صاحب سے بات ہوئی اور ان کا جو جواب ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ ان کو مرتد اس لیے کہتے ہیں کیونکہ بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ جس پر وہ سختی نہیں کرتے، جیسے خاص طور پر محرم الحرام کے حوالے سے ہے، یا پھر دیگر اور جو وہاں پر کلچرل معاملات ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ سختی نہیں کرتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ دین پر عمل نہیں کر رہے. اب دوسری طرف جو ہے وہ طالبان، اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے تبلیغ کی ہے. خاص طور پر داعش نے وہاں پر جو بہت سارے جنگجو ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، ان کو تبلیغ کی ہے کہ جو طالبان ہیں وہ اصل اسلام کی طرف عمل پیرا نہیں ہو رہے، جبکہ طالبان ان کو خارجی قرار دیتے ہیں. اب خارجی کا لفظ ظاہر ایک بہت بڑے معنی میں ہمارے یہاں پر استعمال ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے خارجی کی جو پہلی لڑائی جو ہے وہ حضرت علی کے ساتھ نہروان کے مقام پر ہوئی تھی، اور جس میں خارجیوں کو شکست ہوئی تھی. اور اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کو جو شہید بھی کیا گیا وہ خارجیوں کی طرف سے کیا گیا. اب معاملہ یہ تھا کہ جب حضرت جو حدیثوں سے ثابت ہے بات، لیکن اس سے پہلے اس بات کو کہ جو حضرت علی کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا اور حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جب جنگ ہوئی تھی، تو اس میں جب بعد میں جنگ صفین کے وقت جو ہے وہ دونوں کے درمیان صلح ہو گئی تھی. جب صلح ہوئی تو اس وقت ایک گروہ الگ آ گیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، جنگ کو حتمی نتیجے تک جانا چاہیے تھا، اور اس میں وہ لوگ حضرت علی سے الگ ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ حاکمیت اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور جو یہاں پر اللہ کے بندے ہیں، جو لوگ بھی خلیفہ ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو فیصلے کرنے نہیں چاہیے. یہ بڑی اہم بات ہے اور اسی لیے ان کو خارجی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ وہاں سے الگ ہو گئے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے بہت بڑی بغاوت کر دی تھی، جس کے بعد حضرت علی کی ان کے ساتھ ایک جنگ ہوئی تھی جو نہروان کے مقام پر ہوئی تھی اور اس میں خارجیوں کو شکست ہوئی تھی. یہ ان کا پہلا معاملہ تھا. جو دوسرا معاملہ تھا، جو دوسرا بڑا اہم معاملہ تھا، جو حدیث سے ثابت ہے، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ، تو وہاں پر حضرت علی کی طرف سے یمن سے کچھ سونا آیا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا 4 مستحقین میں تقسیم کر دیا تھا. وہاں ایک صاحب کھڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا، وہ ایک کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نے گستاخی کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ خدا سے خوف کھائیں. یہ بہت سخت جملہ تھا جو وہاں پر موجود اصحاب کو پسند نہیں آیا. حضرت خالد بن ولید وہاں پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیجئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں. وہ شخص جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹ کر کے اٹھا، تو حضرت خالد بن ولید نے ایک بار پھر یہ کہا کہ آپ اگر حکم دیجئے تو میں اس کا سر قلم کر دوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک بہت اہم جملہ کہا تھا. انہوں نے کہا کہ اس شخص کی پیٹھ سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اس کی اولاد سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو اپنی زبان سے بہت خوبصورت قرآن ادا کریں گے اور ان کی زبان پر ہر وقت قرآن ہوگا، لیکن وہ ان کے حلق سے نہیں اترے گا. لیکن یہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کے آر پار نکل جاتا ہے. تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو یہاں سے لوگ نکلے تھے اور جو اس کی اولاد سے نکلے تھے وہی لوگ تھے جو نہروان کے اندر حضرت علی کے خلاف جنہوں نے بغاوت کی تھی، اور وہیں سے یہ لفظ نکلا تھا خارجی کا. تو طالبان جو ہے وہ داعش کو خارجی قرار دیتے ہیں، اور خارجی اس حوالے سے قرار دیتے ہیں کہ ان کی زبانوں پہ قرآن ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ جو ہے وہ عام مسلمانوں پر حملے کرتے ہیں اور عام طور پر یہ جو مسلم ریاست ہوتی ہے اس سے یہ بغاوت کرتے ہیں. تو بہرحال ان دونوں کے درمیان بڑے شدید معاملات ہیں، اور یہ شدید معاملات اس حد تک ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو ایک خارجی قرار دیتا ہے، ایک مرتد قرار دیتا ہے. داعش نے سن 2015 سے خاص طور پر جب عراق اور شام کے اندر انہوں نے قبضہ کیا تھا، تو اس کے بعد یہاں پر انہوں نے طالبان کے انڈر میں رہنے والے کچھ صوبوں کے اندر بہت ساری کاروائیاں کی تھی. طالبان کا موقف یہ تھا کہ ان کو یہاں پر ہمارے خلاف لانے والے امریکہ نے، اور امریکہ نے ہی یہاں پر داعش کو جنم دیا ہے. اور داعش یہ الزام لگاتے تھے کہ نہیں جناب ہم تو امریکہ کے خلاف یہ بات کر رہے ہیں. لیکن میں جس بات پر بات کرنا چاہتا ہوں اس کو ایک بہت اہمیت سے سمجھیے گا. گزشتہ 6 سالوں کے اندر خاص طور پر طالبان کا ہمیشہ سے ایک سلسلہ رہا کہ طالبان نے جب کبھی بھی مزاحمت کیے تو انہوں نے عموماً یہ کوشش کی ہے کہ وہاں پر جو دیگر فرقے ہیں، جس میں شیعہ ہوں یا دیگر فرقے ہوں، ان پر اس طریقے سے انہوں نے حملے نہیں کیے، اور خاص طور پر ان کی عبادت گاہوں پر حملے براہ راست حملے کبھی بھی نہیں کیے انہوں نے. لیکن داعش کے وجود کے بعد افغانستان کے اندر مزار شریف سے لے کر ہرات سے لے کر کابل سے لے کر دیگر جگہوں پر امام بارگاہوں پر اور دیگر عبادتوں پر
حملے ہوئے، یہاں تک کہ مساجد کے اندر بھی حملے ہوئے۔ اسے طالبان نے ہمیشہ سے رد کیا اور طالبان نے ہمیشہ سے اس کی مخالفت کی۔ داعش ہمیشہ سے اس طریقے سے حملے کرتے ہوئے آئے ہیں۔ اب افغانستان کے اندر جو موجودہ صورتحال ہے، اور خاص طور پر اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو محرم الحرام کے اندر جتنی مجالس منعقد ہوئی اس کے اندر طالبان نے شرکت کی اور وہاں پر باقاعدہ خطاب کرتے ہوئے اپنے آپ کو داعش سے الگ قرار دیا۔ آپ نے ایسی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوگی کہ جس میں طالبان نے بار بار یہ کہا کہ ہم داعش نہیں ہیں، ہمارے یہاں پر تمام لوگوں کو آزادی ہے کہ وہ اپنے مطابق جو ہے وہ عبادت ادا کر سکتے ہیں۔ یہ باقاعدہ طالبان نے وہاں پر سب لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہا۔ لیکن اب جو داعش کا فیکٹر ہے وہ وہاں پر کہیں نہ کہیں انوالو ہے اور وہ امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ 3 سورسز ہیں، 3 طالبان کا اپنا کہنا یہ ہے کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے اور وہ ایک جگہ پر کسی بھی ایک جگہ پر قابض نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف انڈیویجولز کسی نہ کسی طور پر آپس میں رابطے میں ہیں، لیکن یہ باقاعدہ کوئی بہت بڑی تعداد میں موجود نہیں ہے۔ جو طالبان ذرائع کہتے ہیں اور جو ہمیشہ وہ دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ ان کی تعداد پورے افغانستان کے اندر 400-500 سے زیادہ نہیں ہے، جبکہ رشیا کا موقف یہ ہے، جو رشیا نے اس میں دعویٰ کیا تھا کہ ان کی تعداد تقریباً افغانستان کے اندر 5 سے 7 ہزار ہے۔ امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ تقریباً ان کی تعداد 1000 کے قریب ہے جو وہاں پر اس وقت افغانستان کے اندر موجود ہے۔ داعش کا جو معاملہ ہے، داعش کے حملے جو ہیں وہ پاکستان، تاجکستان اور خاص طور پر جو ہے وہ افغانستان کے اندر بہت زیادہ رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ وہاں پر دوسری کمیونٹیز کو نشانہ بنایا ہے، اسی وجہ سے طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ جو اب افغانستان کے اندر امن و امان کی صورتحال ہے، اس امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کے لیے جو سب سے بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کوئی بھی لسانی گروپ نہیں ہے، یعنی تاجک، ازبک، یہ گروپ اتنا زیادہ نقصان دہ نہیں ہے جتنی زیادہ جو ہے وہ داعش وہاں پر نقصان دے سکتے ہیں۔ داعش وہاں پر مختلف حملے کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی کو درست نہیں سمجھا جاتا اور ٹی ٹی پی جس طریقے سے پاکستان کے اندر حملے کرتا ہے اور ٹی ٹی پی جس طریقے سے دہشت گردی کی کارروائی کرتا ہے، اسی طریقے سے طالبان رہنماؤں کو خدشہ یہ ہے کہ داعش جو ہے وہاں پر لوگوں کو اکسا کر وہاں پر مختلف حملے کر سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے کا خدشہ جو ہے وہ تمام لوگ ظاہر کر رہے ہیں۔ ایک گروپ یہ بھی بات ظاہر کر رہا ہے کہ کیونکہ ایسا ہوا ہے اور جو داعش کے بہت سارے رہنما ہیں ان کا تعلق پرانی ٹی ٹی پی سے ہے، یعنی جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان اور داعش کا گروپ جو ہے وہ مل کر پاکستان اور افغانستان میں موجود طالبان کی حکومت کے خلاف ایک گہری سازش کے تحت وہاں پر حملے کر سکتا ہے۔ اب اس حوالے سے جو ہے وہ ظاہر طالبان نے بھی ایک بڑے آپریشن کا فیصلہ کیا ہوا ہے اور انہوں نے بڑی گہری انٹیلیجنس نگاہ رکھی ہے کہ ایسے داعش کے لوگ کون کون موجود ہیں جو مستقبل قریب میں یا آئندہ چند دنوں کے اندر افغانستان کے اندر امن و امان کو تباہ کر سکتے ہیں۔ ایک اطلاعات اور خاص طور پر یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہے کہ یہ گروپ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو دوبارہ سے منظم کر رہا ہے جو نئی صورتحال ہے اس کے اندر، کیونکہ ان کا ہولڈ چند صوبوں کے اندر ہے اور یہ بڑے سخت گیر لوگ ہیں۔ تو اب جو داعش اور وہاں پر یہ بار بار پروپیگیٹ کر رہے ہیں، داعش وہاں پر جو بار بار یہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں کہ طالبان جو ہے وہ اسلامی شریعت اور اسلامی قوانین سے ہٹ گئے اور وہ حکومت کی لالچ میں وہ تمام کام کر رہے ہیں کہ جو کہ نہیں کرنے چاہیے۔ مثال کے طور پہ طالبان نے لڑکیوں کی تعلیم کی اجازت دی ہے، داعش اس کے بہت سخت مخالف ہیں، تو وہاں پر وہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں، وہاں پر بار بار مختلف جگہوں پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیے یہ کیا کر رہے ہیں، اور وہ اسی طریقے کا کام ہے کہ جس کا اشارہ جو ہے وہ نبی نے کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے متعلق اشارہ کیا ہے کہ یہ لوگ حلق، یہ جو منہ سے جو ہے وہ قرآن ادا کریں گے لیکن ان کے حلق سے نہیں اترے گا۔ لیکن بہرحال اس وقت صورتحال یہ ہے کہ طالبان کے خلاف ایک بڑی گہری سازش جو ہے وہ اس طرح کی تیار کی جا رہی ہے کہ اس بار جو ہے وہ طالبان کے سامنے مختلف لسانی گروہ کی بجائے جو ہے وہ اس طرح کا ایک مذہبی گروہ کھڑا کیا جائے گا جو خود اپنے آپ کو زیادہ اسلامک قرار دیتا ہوں۔ اب ہماری معلومات کے متعلق اور جو ہم نے اسٹڈی کی ہے ابھی تک، جو ریسرچ کی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ داعش کا گروپ جو ہے وہ آئندہ دنوں میں کسی اور نام سے یا اسی نام سے، ظاہر ہے وہ داعش خراساں کے نام سے مشہور ہوا کیونکہ انہوں نے اس ایران، افغانستان، انڈیا، پاکستان، تاجک اور اس پورے علاقے کو قبضہ کرنے کے لیے اپنا ایک گروپ جنریٹ کیا تھا۔ اب ریسنٹ صورتحال یہ ہے کہ ظاہر ہے دونوں ایک دوسرے کے خلاف فتوے دیتے ہیں، طالبان انہیں خارجی قرار دیتے ہیں، وہ طالبان کو مرتد قرار دیتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان ثالثی کے معاملات اس وقت نظر نہیں آ رہے۔ جو عالمی قوت ہیں ان کو اس بات کا خدشہ ہے کہ داعش، القاعدہ اور ٹی ٹی پی مل کر پاکستان اور طالبان کو اپنا نشانہ بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہاں سے کوئی سازش کر عالمی دنیا کے اندر بھی کوئی حملہ کر کے ایک بار پھر طالبان کو کہیں پھنسا سکتے ہیں۔ لیکن اس حوالے سے تمام گروہوں کی بڑی گہری نگاہ ہے اور وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی جگہ پر بھی داعش کو ایک جگہ اکٹھا ہو کر کوئی علاقہ ان کے قبضے میں نہ دینے دیا جائے۔
اب صورتحال یہ ہے کہ جس طریقے سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے، آج کی صورتحال یہ ہے کہ داعش کے پاس اس وقت کوئی بھی علاقہ افغانستان کے اندر موجود نہیں ہے، اور جو چھوٹی چھوٹی جگہوں پر وہ موجود تھے اس کے خلاف طالبان نے بڑی گہری نگاہ رکھی ہوئی ہے، اور وہاں پر کوئی بھی فساد پھیلنا ہے، کوئی بھی سازش کے حوالے سے بہت تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ انیس منصوری کو دیجیے گا اجازت، اللہ نے کے بعد۔